بہت بہت شکریہ قاری صاحب. قاری صاحب ذرا بتائیے گا آخری اشرہ جا رہا ہے رمضان کا اور صدقہ فطر جو ہے وہ ادائیگی ہر ایک نے کرنی ہے, اس وقت ضرورت کن لوگوں کو دینے کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان المقدس شریف گزر رہا ہے. اس کا آخری اشرہ جس کی آج 2 تاریخ ہے, ویسے جو 22 رمضان شریف ہے, آخری اشرے کا آج دوسرا دن ہے اور بقیہ چند دن رمضان المقدس شریف کے رہ گئے ہیں. اس میں صدقہ فطر کا حکم ہے کہ وہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے. صحیح. اور یہ روزے کا صدقہ ہوتا ہے. جو اس صدقہ فطر ادا نہیں کرتا, مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان روزہ لٹکا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صدقہ فطر جس آدمی کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں اسی کو یہ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. ویسے تو آج کل جو مزدور طبقہ ہے, غریب تر لوگ ہیں جو اس کرونا کی وائرس کی وجہ سے ان کی مزدوری نہیں ہے, آج 2-3 مہینے سے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مزدوری نہیں چل رہی, ان کو بھی یہ صدقہ فطر ہر مجبور آدمی کو, صحیح. ہاں, جس کو وہ زکوٰۃ, آج کل زکوٰۃ بھی ان کو ہی دے رہے ہیں, تو صدقہ فطر ان کو دے سکتے ہیں. مسکینوں غریبوں کو جن پر زکوٰۃ لگتی ہے ان کے اوپر یہ صدقہ فطر بھی لگتا ہے. اور دوسرا دینی مدارس کے طلباء کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے کہ جس سے یہ دین کا سلسلہ چل رہا ہے. لوگوں کے بچے بیرونی طلباء اس میں غریب بھی ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ہی صف میں بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں. اس لیے ان پر بھی یہ صدقہ فطر, زکوٰۃ, یہ اللہ پاک نے کہ نبی علیہ السلام نے, علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ. چونکہ آپ کی بڑی ویورشپ ہے یہاں پر, اب ہم اپنی زبان میں ایک اپیل چاہوں گا کہ آپ کریں. جو قاری صاحب چونکہ اصل یہ ماوریاں پینا تیاں بزرگ یہ سارے تقریباً اصل چینل بڑی شوق نال دیکھنے. عید آئی, خریداری پر اصل بہت زیادہ اسراف کرنے ہیں بازاراں نے اندر, اور اصل پڑوسی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہاں کو شاید کھانے نہ اس ٹائم نہ گئے اور اپنے بچے سے نہ خریدی سکن. کیا سو اپیل کر سا کہ اگر سو آپ نے سا گشیاں تو ایک ہاتھ جوڑا انہیں بچیاں سے بھی کہ نہیں اچھا. جی, جس طرح پہلے صدقہ فطر دے متعلق میں کہہ چکیا کہ آج کل جو دور چل رہا 2-3 مہینے تو وائرس کی وجہ تو ہر آدمی پریشان ہے, پوری فضا پریشان ہے. کچھ غریب لوگ نہ پورا کھانا کھا سکتے, کپڑا اپنے بچیاں دے واسطے نہیں خرید سکتے. لہذا جو مخیر حضرات نے جس طرح اپنے بچیاں واسطے وہ خریداری کرن کپڑے اور خرد و نوشدہ سامان, اللہ کی رضا کی خاطر, رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت مطابق, شریعت کے مطابق اس نظریے پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم پر راضی ہوں گے. جس طرح کہ سرکاری مدینہ علیہ السلام کی پیاری ازواج حضرت ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بکرے کی سری کسی نے بھیجی. آپ نے اس کو اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا, اس نے وہ دوسرے گھر بھیجی, شاید اس کو ضرورت ہو. اس کے پاس جب گئی اس نے دوسرے کے پاس, اس نے تیسرے کے پاس, حتیٰ کہ واپس پھر حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے گھر آ گئی. یہ ہے اخلاص, اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اسی بات پر خوش ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث پاک ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. وہ کیا ہے؟ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. صرف بھائی کے لیے نہیں, اپنے مسلمان بھائی کے لیے, اپنے پڑوسی کے لیے, اپنے برادری کے غریب کے لیے, مسکینوں کے لیے, غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے
کہ مخلوق کی خدمت کرنا. جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے خوشی میں، عید کی خوشی میں خریداری کریں، اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی خریداری کریں. اللہ اس سے آپ کا بہت راضی ہوگا اور آپ کے مال جان میں، اولاد میں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا. بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ سے ملاقاتوں کا ہمارا جاری رہے گا. آپ کی گفتگو ہم ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. اللہ حافظ. جی ادارہ ہے، مدرسہ ہے. آگے رمضان شریف کے بعد جب یہ تعلیمی ادارے کھلیں گے انشاءاللہ، ہمارا بھی پاکستان سے، حکومت سے یہ اتفاق ہے، جب وہ حکم دیں گے ہم بھی اس کو کھول دیں گے. ہماری تعلیمی جو حفظ کی کلاس ہے وہ جاری ہو جائے گی. ہم تمام علاقہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو داخل کروا کے اب قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرے اور اپنے گھر میں برکتیں حاصل کرے. ہماری مسجد، جامعہ مسجد مرکزی فیضان مدینہ، اس کا کام جاری و ساری ہے. مخیر حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے، اپیل ہے کہ وہ اس مدرسے اور مسجد کی خدمت کر کے اپنی آخرت کے لیے سامان کو پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. میں یہ دنیا چینل کے اپنے یہ جو دوست تشریف لائے ہیں، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے ہیں، ہماری بات اہل علاقہ اور پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ.